لوکیشن. اچھا طارق صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے غربت کا جو اصل تعلق پیسے سے ہے یا انسانی شعور سے ہے؟ یا انسانی جس سے شعور نہیں ہے وہ بھی ایک غربت میں؟ دیکھیں غربت مین جو ہے نا ہمارے جو مین جو وجہ ہے وہ شعور کے ساتھ ساتھ تعلیم ہے. تعلیم کا نہ ہونا جو ہے وہ غربت میں ہم روز بروز ہم نیچے چلے جا رہے ہیں. جتنے اس کا ہنر آ جاتا ہے تعلیم آ جاتا ہے. نہ تعلیم ہے نہ ہنر ہے. ہم نہیں حاصل کر رہے ہیں. ہم نہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ کوئی ہنر. اگر ہنر مند ہے نا میٹرک بھی یا کوئی ہنر بھی رکھتا ہے تو موٹر سائیکل میکینک بن سکتا ہے, وہ کما سکتا ہے. وہ تو کبھی آپ کو ایسی دعا ملی ہے جو یعنی کہ آپ کے دل کو چھو گئی ہو؟ بہت دفعہ کوئی لمحہ بہت مسئلے آتے ہیں. انسان ہے, بہت سے مسائل آتے ہیں. اس مسئلے سے نکلتا ہے جو انسان ہے وہ کسی نہ کسی کی دعاؤں سے ہی نکلتا ہے. اچھا, ایک فاؤنڈیشن تو ہم کریٹ کر لیتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بس کوشش کرتے ہیں ہم کسی کی مدد کر سکیں, لیکن ایک فائنل گول ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنائی, ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کو حل کر دیا تو مسئلہ ختم. ہمارا گول جو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کسی بھی طریقے سے. طارق سر, میں نے جو پاکستان میں یہ دیکھے ہیں کہ انجوز تو بہت ہیں اور کچھ انجوز بنا کے وہ اپنا ہی یعنی کہ گھر چلاتے رہتے ہیں, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. دیکھیں بالکل یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو این جی او جو بالکل دیکھا بھی ہے این جی او جانے کے بعد وہ این جی او تو پتہ نہیں غربت تو کم مٹتی ہے, وہ خود امیر ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پانی دے دو, پانی کی پیاس سے. تو اگر ہم اس کو پانی دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شاید ہمارا وقت بھی ایسا آئے گا جب ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں پانی ملے گا, ایک ذہن میں تو یہ خیال آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی یہ نیڈی ہے, ہم اس کو دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ایک یہ چیز ہے بھائی اس کو پانی کی نیڈ ہے, یہ انسان ہے, میں انسان ہوں اور ضرورت ہے. یہ میری ہے کہ میں اگر یہاں پہ جو بھی زمین پہ کچھ کروں گا تو کل کو جب میرا اپنا حساب کتاب ہوگا یا جب مجھے ضرورت پڑے گی تو وہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو تم یہاں کرو گے اس کا جو میں 10 گنا زیادہ دوں گا. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بینک ہے میرا, اس بینک میں انویسٹ کرتے جا رہا ہوں. السلام علیکم, نمستے دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست سنتوش کیسرانی. اور جس طرح سے آپ بورڈو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ بہت سارے سیلیبریٹیز گیسٹ دیکھتے رہتے ہیں, نئی نئی کہانیاں, تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق شعیب, جو کہ بہار ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو ہے فاؤنڈیشن کے جو ہیں سی او ہیں اور سوشل ورکر ہیں, ہیومینٹی بھی کام کرتے ہیں. اور آپ کو بتائے امن کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ایک صدقہ جاری ہے. تو مجھے یقیناً یہ جو بوڈ کاسٹ کرتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ایسی فاؤنڈیشنز ہیں, ایسی ویلفیئر ہیں جو حقیقت پہ کام کرتی ہے, جو کوشش کرتی ہے دوسروں کا درد, دوسروں کا دکھ, دوسروں کی تکلیفیں سمجھ سکتی ہیں. تو آئیے آج ہم کو ایک انمول شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں. اوور ٹو یو سر. سید صاحب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویورز کو بھی اور شکریہ آپ نے بلایا. سر یہ آپ کا خلوص ہے, آپ کا پیار ہے کہ آپ اتنا ٹائم دیا آپ نے. اور یقیناً آپ تو جو کام کر رہے ہیں یہ تو ایک بہت انمول کام ہے, کیونکہ زندگی جو ہے, میں نے جو سنا ہے کہ زندگی وہ ہے کہ دوسروں کے لیے جی جائے. اپنے لیے تو ہر انسان زندگی جیتا ہے, لیکن زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے. تو سر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا بتائیں کہ یہ جو آپ کو کب خیال آیا کہ یہ جو آپ کو فاؤنڈیشن اسٹارٹ کرنی چاہیے, لوگوں کا دکھ درد کو آپ نے سمجھا ہوگا. جی اصل میں دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک زلزلہ آیا تھا 2005 میں. اچھا. رمضان کے دنوں میں. اچھا. کشمیر ابھی بھی رمضان چل رہا ہے. ابھی رمضان چل رہا ہے, اکتوبر کا مہینہ تھا میرے خیال میں, اور بہت شدید زلزلہ آیا تھا جس میں اسلام آباد سے لے کر کے اور پورا کشمیر اور وہ ساری ڈسٹرب ہوا تھا اور کافی اموات ہوئی تھی. تو اس میں ہم لوگوں نے ہم دیکھا, کام بھی کیا, تو اس میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کہ ہمیں اس طرح کا کام کرتے رہنا چاہیے. وہاں سے ہم نے شروع کیا, دیکھا ہم نے, تو پھر یہ خیال ہوا کہ اس کام کو ایک طریقے سے کریں اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. صحیح. تو بس وہ جو ہے وہ ویسے تو چھوٹا موٹا کام, فیملی میں کسی کا کام ہو گیا, گلی میں کسی کا کام آ گیا, کوئی کسی کی تعلیم کا کام آ گیا, کوئی غریب آ گیا, کوئی بیمار ہو گیا, تو اس کے لیے ہیلپ کرتے رہتے ہیں, انفرادی طور پہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اس سلسلے کے بعد پھر یہ خیال ہوا, کیونکہ اس سلسلے میں ہم کچھ دوست سب جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے تھے, تو پھر یہ خیال ہے کہ کیوں نہ اس کو ایک طریقے سے کام کرنا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ مل کے کام کرنے میں ہم نے دیکھا کہ کافی فائدہ ہوا تھا اور کافی لوگوں کو فائدہ ہوا تھا, بہتری کافی چیز. انفرادی طور پہ میں ایک کام کر رہا تھا, لیکن جب 5 6 8 لوگ ہم جب دوست سب کام کر رہے تھے تو کافی بہتر کام ہوا تھا. تو پھر وہیں سے پھر ہم نے یہ
11 में हमने इसको रजिस्टर्ड करा लिया था, एक बिहार वेलफेयर फाउंडेशन। बिहार वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो इसलिए था कि हम बिहारी लड़के सबसे थे, जिस तरह मेमन फाउंडेशन है, आगा खान फाउंडेशन है और दूसरे फाउंडेशन है, हमने कहा एक फाउंडेशन इस तरह बनाते हैं और क्योंकि हम बिहारी हैं, हम अपने नाम से हम कर लेते हैं। तो बस ये शुरुआत, लेकिन ये ह्यूमनिटी बेस है, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए है ये। हमारा जो काम है वो कराची से लेके कश्मीर तक है। वाह ज़बरदस्त। और इंटीरियर सिंध में हमारा काफ़ी काम होता है ह्यूमनिटी बेस। क्लीन वाटर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, वहाँ पे हमने 200-250 के करीब हमने बोरिंग और के काम किया हुआ है। जो पिछला सैलाब आया था 3 साल पहले, उसमें हमने बदीन, दादू, पिंगुरियो और इस तरह की जगहों पे हम लोग की टीम गई थी और आधे हम जिस्म के साथ पानी के अंदर थे और वहाँ पर काम किया, खेमे लगाया, लोगों को जो भी रिलीफ हम दे सकते थे वो हमने, जितना अल्लाह ने तौफीक दिया था, जितना हम हमारे दोस्त लोगों ने मिल के काम किया, हमने वहाँ पर काम किए। तो बस कोशिश करते हैं कि बस मखलूक खुदा की किसी तरह से खिदमत हो। बिल्कुल, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हम ये सिर्फ उर्दू यानी कि इस तरह करें हम बिहारियों के लिए करें या हम सिर्फ कराची के लिए करें या हम सिर्फ मुसलमानों के लिए करें। हमारा कोई सिर्फ इंसानियत के ऊपर है और सबके लिए है और सबके लिए काम होता है हमारा। अच्छा सर, मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर यानी कि इतनी फाउंडेशंस हैं ना, इतनी एनजीओज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, और ये तो समझ लें अगर कोई हमें फ़र्ज़ डोनर होते हैं जो डोनेशन देते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं कि वो अपने हिसाब से खुद ही यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे ट्रस्ट करते हैं डोनर जो आपको डोनेशन देते हैं? किस तरह का जो एक यहाँ पे तो कोई ऐसा मेजरमेंट वाला कोई टूल नहीं है, हमें पता चला जाए कि भाई सईद भाई तो भाई सईद भाई को देंगे, वो डायरेक्टली जाके है ना 100% उस मुत्ते तक लोग तक पहुँचेगा या मुस्तक लोग तक पहुँचेगा। तो ये क्या प्रोसेस होता है? देखिए हमारे यहाँ बहुत ही सीधा साधा हिसाब है। हमारे ये कि हम यहाँ काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं हम उसकी वीडियोस, अच्छा, उसका एड्रेस, अच्छा, अगर इंटीरियर सिंध में जा रहे हैं या ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो वहाँ की हम पिन लोकेशन वो भी हम अपने डोनर्स को मुहैया कर देते हैं कि आप वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये पिन लोकेशन है, यहाँ पे इस जगह पे बोर हुआ है, वो जाएं और जाके ख़ुद देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से काम करने में हमें ये, मैं अल्लाह की ज़ात पे मैं वो कहता हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि गो के हमारा बिहार वेलफेयर फाउंडेशन, लेकिन हमारे डोनर्स में सिंधी भी हैं, खास खेली, वाह वाह, अच्छा अच्छा, हमारे डोनर्स में अब्बासी भी हैं, वाह वाह, राजा भी हैं जो मरी के और गलियात के हैं। हमारे डोनर्स में पंजाब के आवान भी हैं, पंजाब के मलिक बरादरी भी है और मेमन भी हैं हमारे डोनर्स में। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे डोनर्स हैं और ये सब हमको यानी कि एक दफ़ा नहीं आते रहते हैं और काम कराते रहते हैं हमारे पास। उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ हमारे पास काम करा रही हैं, तो उनका ट्रस्ट हमें इसी तरह हमने डेवलप किया कि हमने उनको सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दे दी कि ये चीज़ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये वीडियो है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये लोकेशन है। तो वो जो भी काम करते हैं इसको इस तरह के हम ब्लैक एंड वाइट लोकेशन। अच्छा तारिक साहब, आपको क्या लगता है गुर्बत का जो असल ताल्लुक पैसे से है या इंसानी शहूर से, या इंसानी जिससे शहूर नहीं है वो भी एक गुर्बत में? देखिए गुर्बत मेन जो है ना, हमारे जो मेन जो वजह है वो शहूर के साथ साथ तालीम है। अच्छा, तालीम का ना होना जो है वो गुर्बत में हम रोज़ बरोज़ हम नीचे चले जा रहे हैं। सर एक बंदे के पास पैसा ही नहीं है तो जितना उसका हुनर आ जाता है, तालीम आ जाता है। ना तालीम है ना हुनर है, हम नहीं हासिल कर रहे हैं। हम ना तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ना कोई हुनर। अगर हुनरमंद है ना, मैट्रिक भी या कोई हुनर भी रखता है तो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन सकता है, वो कमा सकता है, वो आज मोबाइल मैकेनिक बन सकता है, लेकिन वो ना तालीम हासिल कर रहा है ना उसके साथ कोई हुनर हासिल कर रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है। हमारे पास तालीम और हुनर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास शऊर भी नहीं आ रहा है। शऊर के लिए भी थोड़ा आपको तालीम, पढ़ना, इल्म की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी, आप जिस मज़हब से जिससे भी ताल्लुक़ दें, उसकी कोई ना कोई किताब होती है जिसको आप पढ़ते हैं, जिससे आप इल्म उससे हासिल करते हैं। तो वही चीज़ है, आपको शऊर वहीं से मिलता है। सही, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई तालीम लेनी पड़ेगी, फिर आप जाके आप इसको गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान में गुर्बत की जो मेन कुछ वजूहात हैं वो यही है जो आप बता? वडेरा सिस्टम। तो ये कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, आएगा वक्त आएगा, कभी ना कभी होगा। अच्छा देखा जैसा थोड़ा पीछे जाते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया एक ही मुल्क थे
اور اب جب ہم 75 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم اب اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم، یہ تو فیکٹ ہے، ہم ان سے کافی پیچھے ہیں، وہ ماننا بھی پڑے گا. تو ہم ایسا کیا کریں جو ہم یعنی کہ دنیا کے کافی ملکوں کی ٹاپ 10 میں آئیں؟ نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، پھر وہی ہم تھوڑا سا اس میں سیاسی گفتگو ہو جاتی ہے جی لیکن یہ ضروری بھی چیز ہے. ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جسے نیچے کے تک اپنے وسائل کو پہنچانا، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے پاس یہ غربت رہے گی. ہمارے ہاں جو ہے وہ وسائل جو ہیں وہ ایک لیول پہ آ کے رک جاتے ہیں، پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے آپ نیچے تک ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو نہیں پہنچا رہے ہیں، نہ تعلیم ہم پہنچا رہے ہیں نیچے، نہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. میں انٹیئر سندھ جاتا ہوں، میں اور جگہوں پہ بھی جاتا ہوں، میں بلوچستان بھی جاتا ہوں، کے پی میں بھی جاتا ہوں، لوور پنجاب بھی، لیکن ان سب جگہوں پہ دیکھیں زیادہ غربت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں. ہم وہاں پر جب تک ان لوگوں کو آپ وسائل نہیں دیں گے تو وہ سب یہ اس طرح کے سلسلے چلتے رہیں گے. اچھا طارق صاحب، میں نے جو کچھ ہیومینٹی لور ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے بھی ایک ٹائپ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی باتوں میں، اور فرسٹ ٹائم ہی آپ کی ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ کے اندر وہ ایک فیل آیا مجھے، تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ہیومینٹی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود جوڑتے ہیں، یا شروعات سے آپ کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے مجھے اس کام کے لیے؟ آپ کو کبھی فیل ہوا؟ نہیں، میں کچھ ایسی چیز نہیں بولوں گا کہ میں شروع سے کوئی ایسی چیز تھا. میں ہاں دیکھیں، انفرادی طور پر تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ میں نے پہلے کہا ہم مدد کرتے رہتے ہیں، تو لیکن ایک تھا کہ کچھ اچھے دوست مجھے ملے. واہ، اچھا، دوستوں سے کچھ اچھے دوست مجھے ملے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ان کی صحبت میں جب میں آیا ہوں تو اس نے مجھے یہ راہ دکھائی کہ نہیں، کہ اپنے لیے تو کرتے ہی ہو کام، اپنے نمود و نمائش کے لیے. ہو سکتا ہے اس وقت میں اپنی نمود و نمائش بھی ہو رہی ہو میری، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو میں اپنی نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر ان کے صحبت میں آنے کے بعد یہ خیال آیا کہ نہیں، اپنے لیے چھوڑو اور دوسروں کے لیے جینا شروع کرو. تو پھر شروع کیا ہے. اس کے بعد سے جو اللہ نے ہاتھ پکڑا ہے تو میں بولتا ہوں بس اللہ کی مدد ہے، اور کچھ نہیں، اور نہ ہم میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا طارق بھائی، دیکھا جائے کہ زندگی ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے، زندگی اور سکسیس. تو آپ کے لیے یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ پا کے کہتے ہیں سکسیس، کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے، جیسے آپ کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ آپ کے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میری سکسیس کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی کہ جب میں رات میں بستر پہ سوؤں تو سکون سے سو جاؤں، بس نیند آ جائے آرام سے، سکون سے، دوائی گولی نہ لینی پڑے، 3 کی گولی نہ لینا پڑے. اور آج تک لیتے بھی نہیں؟ نہیں، نیند کی گولی نہیں لیتے. باقی بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، اپنی جگہ لوگ انسان ہیں. اب 60 سال سے اوپر کی عمر ہو جاتی ہے تو ضرورت وہ اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، گھر پہ سے سکون رہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک جو مدد ملتی ہے اور جو کامیابی ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہو، خوش ہو، اور آپ سکون سے سو رہو، تو یہ پھر سب سے بڑی کام ہے. اچھا، میں نے اس انجوز سیکٹر میں یہ دیکھا کہ زیادہ تر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، نیڈی لوگ آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ حقیقت میں اس کو ضرورت ہے یا نہیں. تو اس طرح سے کہ کچھ دھوکے آپ کے ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے، اور اسی سے ہم نے سیکھا بھی ہے. اچھا، اسی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور بہت سے ہم اصل ہم ایک روزگار پروجیکٹ دیتے تھے، روزگار پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو ٹھیلے دے دیتے تھے. اچھا، سبزی یا فروٹ دے دیا. کچھ عرصے بعد جا کے دیکھا تو وہ ٹھیلا بھی گیا، وہ آدمی بھی غائب ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو حساب کے اور سیکیورٹی کیا ہے، اس کے علاقے سے لوگوں سے گارنٹیز لی ہیں. اور جب اس طرح ہم نے کیا ہے تو اس پھر یہ کہ 90% میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو کام کر رہے ہیں. ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت پھر اس میں 90% سے زیادہ ایسے لوگ پھر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، کسی نے کہا تھا کہ عمر کے فطور ہیں جدا جدا، کبھی رتبہ، کبھی کھلونے، کبھی عشق، کبھی خدا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں، صرف آپ کو تو خدا، کیونکہ ہم یہ عمر کے فطور ہے نا، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر زندگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی انسان ڈارے کہ جو ہے وہ روحانیت پہ آ جائے، خدا پہ آ جائے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل، بہت سارے لوگ آتے ہیں روحانیت پہ. ہم اگر اپنی بات کریں تو یار
2008 میں ہم نے یہ شروع کیا، بلکہ 2005 کے زلزلے میں ہم نے شروع کیا. 5 کے زلزلے کا مطلب کہ 20 سال پرانی بات ہے. تو 40 سال کی عمر تھی ہماری، کوئی ایسی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، نوجوانی تھے 40 سال کے. 40 سال خدائیت جو اس پہ جب جاتا ہے 30 پلس تک رہتی ہے جوانی. ہاں تو وہ اسی مطلب، لیکن ٹھیک. لیکن اچھا یہی بات ہے کہ یہ چیز جو آپ بات کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحبت. ہمارے ساتھ جو لڑکے ایسے بھی ہیں، میرا بیٹا میرے ساتھ کام کرتا ہے اچھا اس ویلفیئر میں، اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں اور ان کے بھائی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کو صحبت اگر اچھی مل جائے، صحیح بات ہے، تو پھر آپ کے اندر جو اللہ نے جو دل دیا ہے نا، وہ نرم ہو جاتا ہے آٹومیٹک. واہ 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 کیا بات. تو پھر جب آپ آٹومیٹک پھر آپ جو ہے لوگوں کے خدمت کے لیے، مدد کے لیے آگے بڑھتے ہو. اور پھر دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ تم 1 قدم چلو میرے بندوں کے لیے، صحیح، میں اس 10 قدم چلوں گا. کیا بات ہے. تو مجھے وہ پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے. اچھا میں نے سنا ہے کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے سر، اور جب یعنی کچھ ہم نے بھی کام کیا ہے، ہمیں محسوس ہوا ہے کب آپ ضرورت مند کی کچھ مدد کرتے ہیں نا، تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ 7 آسمان چیر کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے. تو کبھی آپ کو ایسی دعا ملی ہے جو یعنی کہ آپ کے دل کو چھو گئی ہو، آپ نے فیل کیا ہو؟ بہت دفعہ کوئی لمحہ بہت مسئلے آتے ہیں، انسان ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں. اس مسئلے سے نکلتا ہے جو انسان ہے، وہ کسی نہ کسی کی دعاؤں سے ہی نکلتا ہے. ہم پہلے والدین حیات تھے، ہم ان کو کہتے تھے والد والدہ کے، کہ ان کی دعائیں ہوتی تھیں. اب والد والدہ تو حیات نہیں ہے، وہ دعا نہیں مل رہی ہے. تو یہ جو عمل ہے، اس عمل سے وہ دعا ہمیں مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بہت سے جو مشکلات ہیں اس سے بچایا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اس راستوں سے بچایا ہوا ہے جو ایک غلط راستے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بچایا ہے. ایک مشکلات جو بیماری ہوتی ہے، جو معاشی تنگی ہوتی ہے، ان سب سے اللہ میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. زبردست. گھر کی طرف سے اللہ میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں وہی ہیں، ان کے لوگوں کی دعائیں ہیں. ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو اس کی جب دعا ملتی ہے نا، تو نو ڈاؤٹ وہ کہاں سے کیا مدد اللہ کو کہاں تک پہنچاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. تو سر مین مقاعد جو ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ آج کل جو کرنٹ سچویشن پہ آپ کس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن، میرا کام ہوتا ہے بیسک، ہمارا جو ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. اچھا. اور ایجوکیشن پہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن اسکول ہمارے ہیں 3 اورنگی ٹاؤن میں. 1 اسکول ہے اور 2 اسکولوں میں ہم بچوں کو اڈاپٹ کر کے پڑھوا رہے ہیں. 3 اسکول پہ ہم بچے الحمدللہ وہاں پڑھ رہے ہیں. 3 ہمارے وہاں پہ IT انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ بچے IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایک اور ہے وہ ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن میں تقریباً 18 سے 20 بچے یا بچیاں ایک سائیکل میں، ایک سیمسٹر جسے کہتے ہیں، ایک سائیکل میں ہمارے پاس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف کراچی کی یونیورسٹیز میں، جس میں سے SMC، DMC، NED، KMDC، سر سید یونیورسٹی، ان سب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 20 کے قریب اراؤنڈ پر ایک سائیکل ایک وقت میں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس سے ہے. اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز سے ہمارے پاس ایک MOU ہے جہاں پہ بچوں کو ہم کچھ اسکالرشپ دلوا دیتے ہیں، پرسنٹیج یعنی کہ ہم دلوا دیتے ہیں کہ کہیں پہ 20% ہے، کہیں پہ 30% ہے، کہ وہ بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تھرو وہاں جائیں گے تو ان کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ان کے تعلیمی اخراجات میں. جیسے محمد علی جناح یونیورسٹی ہے ماجو، اس میں 20% ڈسکاؤنٹ ہے. سہیل یونیورسٹی میں ڈسکاؤنٹ ہے. کوثر یونیورسٹی سے بھی ہماری بات چیت چلی ہے. ہینڈس یونیورسٹی ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ ہے. فیڈرل کی بورڈ کی نمل ہے، نمل یونیورسٹی میں ہمارے ڈسکاؤنٹس ہیں. تو ان سب یونیورسٹی سے ہمیں ڈسکاؤنٹ آفر ہے. تو ہم ان بچوں کا ہمارے جو توسط سے وہاں پہ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک فاؤنڈیشن تو ہم کریٹ کر لیتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بس کوشش کرتے ہیں ہم کسی کی مدد کر سکیں، لیکن ایک فائنل گول ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنائی، ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو حل کر دیا تو مسئلہ ختم. اب آگے کیا آپ کا ہے آئیڈیا کہ یہ فاؤنڈیشن چلتی رہے گی؟ ایک گول ہے وہ اچیو کرنا. ہمارا گول جو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کسی بھی طریقے سے. صحیح. مین ہمارا گول یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی لیے ہم تعلیم اور روزگار پہ زیادہ ہمارا توجہ ہوتا ہے. ہمارا جو ہے وہ کھانا، راشن یا دسترخوان اس کے اوپر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے. صحیح. ہمارا زیادہ تر ہمارا جو ہے وہ تعلیم اور روزگار کے اوپر ہے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. ہمارے پاس سے بچے پڑھ کر الحمدللہ دنیا کے ہر ملک میں جا چکے ہیں. صحیح. تقریباً جرمنی میں، اٹلی میں،
UK میں، آسٹریلیا میں، US، کینیڈا، ان سب جگہوں پہ ہمارے اور چائنا، ان جگہوں پہ ہمارے بچے جو ہم سے تعلیم، ہمارے توسط سے تعلیم حاصل کی، اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کی، اور وہ پھر اب ان ملکوں میں جا کر یا تو تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے وہاں پہ، ہائر ایجوکیشن کی ہے، یا وہاں جا کے وہ جاب کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے. جب وہ بچہ اب ایسے بچے جن کے فیملی کی انکم 25,000 اور 30,000 روپے ہو، صحیح فیملی کی انکم، وہ کیسے، اور وہ بچہ جو ہے جب NED سے جس کی فیس جو ہے وہ تقریباً 56,000 6 مہینے کی فیس ہوتی ہے، 56,000 وہ بچہ کر کے وہ جب تعلیم حاصل کرتا اور اب ایک اچھی جگہ چلا گیا، تو اس کی وجہ سے پوری فیملی پیچھے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گئی. ان کے دوسرے بھائی بہن بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر وہ جب وہاں سے کما رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو کئی اچھی جگہ شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے، تعلیم سے ہی یہ چیز سے میں بتاتا ہوں کہ تبدیلی آ سکتی ہے، وہ تعلیم اور ہنر سے آ سکتی ہے. مانگنے والا ہاتھ تو ہمیشہ مانگتا رہے گا. صحیح. طارق سر، میں نے جو پاکستان میں یہ دیکھے ہیں کہ NGOs تو بہت ہیں، اور کچھ NGOs اب بنا کے وہ اپنا ہی یعنی کہ گھر چلاتے رہتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، تو آپ نے بھی فیل کیا ہوگا. تو یہ کتنا برا ہے کہ جب ہم ایسی چیز کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا ناراض ہوتا ہے. بہت زیادہ. اور میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے یا ایسا جو کام کر رہا ہے ان کو کیا کہیں گے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسی غلطی کر دیتے ہیں جو معاف کے لائق بھی نہیں ہوتی. دیکھیں بالکل یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو NGO جو بالکل دیکھا بھی ہے NGO جانے کے بعد وہ NGO تو پتہ نہیں غربت تو کم مٹتی ہے، وہ خود امیر ہو رہا ہوتا ہے. ہاں وہ تو یہی کہہ رہا ہوں نا. تو وہ چاہے وہ آپ NGO کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس میں ہم بہت سارے اور بھی عوامل ہیں جس میں یہ اسی لیے ہم لوگوں نے نا اپنے جو ہمارے جو مین ہم جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہم نے بنایا تھا، ہم کوئی بھی اس NGO سے اپنے آمدنی پیسے نہیں کماتے، ہمارے کچن نہیں چلتے. واہ واہ. یعنی آپ کا خود ہمارا اپنا کہیں اپنا کام، نوکری کر رہا ہو یا بزنس کر رہا ہو، جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جاب بھی کر رہے ہوں گے یا نوکری اپنا بزنس کر رہے ہوں گے. تو ان کے کچن سے اس کا کوئی ہمارے یہ پیسے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے جو زکوٰۃ کے، صدقے کے یا خیرات کے ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ جو اپنے NGO میں کبھی ہم بیٹھتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں تو اپنے پیسوں کی پیتے ہیں. کیا بات ہے. ہم وہاں پہ جو ہے NGO کے پیسوں سے ہم اپنا کوئی چیز کھانا پینا بھی اپنے پر ہم نہیں رکھتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم یہ بتانا تھا. اسی لیے جو ہے وہ کہ ہم یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ پاکٹ بھرنے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا، پاکٹ یعنی کہ اپنا جیب نہیں بھرنے، اپنے جیب بھرنے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو ہمارے. اللہ تعالیٰ کرے. ہمارے یہاں بہت اس پہ وہ سختی نہیں. مجھے فیل ہوتا ہے نا جب، کیونکہ ایک بندہ NGO چلا رہا ہے، غربت ختم کرنے میں وہ خود امیر ہو رہا ہے. یہ کون سی یاری. تو یہی ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں اس وقت جاب کرتا ہوں، میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اسکول بھی اپنا ایک ہے، اور دوسرے کام بھی ہیں. جو بھی کام اپنا کچن گھر کے چلانے کے لیے اپنے دوسرے سارے کام ہوتے ہیں. ہم اپنا اس کے علاوہ ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور پھر ہم NGO چلا رہے ہوتے ہیں. میرے جب NGO میں نے اسٹارٹ کیا تھا، جی سر، جب میں ویلفیئر کر رہا تھا تو میرے ایک استاد تھے. اچھا. ان سے پاس میں بیٹھا تھا. انہوں نے کہا تھا، لازمی استاد تھے، مجھے بیٹا کہتے تھے. وہ کہتے بیٹا 2 چیزیں ہیں، اگر یہ 2 چیز تم کر سکتے ہو تو پھر خدمت کے لیے اوکے ہو، ریڈی ہو، ایلیجبل ہو. پہلے 2 چیز سوچ لو. اچھا. نمبر 1، جیب سے خرچ کرنا سیکھو. کیا بات ہے. نمبر 2، جب تک آپ جیب سے خرچ نہیں کریں گے اپنی، کوئی دوسرا آپ کو پیسہ نہیں دے گا. میں بولوں گا یار ایک بچہ ہے، اس کی فیس کے مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے. میں کسی کے پاس جاؤں تو سب سے پہلے مجھ سے آپ نے کتنے پیسے ملائے، آپ نے کتنے پہلے 20,000 40,000 کتنے آپ نے اپنی جیب سے کتنے پیسے، 1 روپیہ ہی ملائے لیکن آپ نے کتنا ملایا. صحیح بات ہے. جب تک آپ جیب سے خرچ نہیں کرو گے آپ نہیں کر سکتے، کامیابی نہیں ہو سکتے. پہلی بات. دوسری بات، پاؤں کو چلانا سیکھو، پاؤں کو حرکت ملاؤ. یعنی اپنے آپ کو حرکت میں لے آؤ. بیٹھ کے نہیں کام ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے. چلنا ہوتا ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ یہ سوچو گے کہ میں بیٹھا رہوں گا اور میرے پاس پیسے آ جائیں گے اور میں کسی کو ہیلپ کر دوں گا، نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں کے پاس بھی جانا ہوگا، آپ کو کسی کی معلومات بھی کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس آئے، آپ کو اس کی انکوائری کے لیے اس کے جانا بھی پڑے گا کہ وہ آیا جینین ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کی مدد کے لیے بھی لوگوں کے پاس بھی جانا پڑے گا. تو یہ 2 چیز اگر خرچ کر سکتے ہو
तब तो एनजीओ पे आओ, सही, नहीं तो फिर नहीं आओ। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। इसी पे लगे। अच्छा सर, मैंने देखा है कि एक फ़कीर है अगर आता है हमारे पास, तो वो अगर हमसे कुछ मांगता है तो हमारे यानी कि मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि भाई वो कहता है मुझे पानी दे दो, पानी की प्यास है। तो अगर हम उसको पानी देते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई शायद हमारा वक्त भी ऐसा आएगा जब हमें पानी ना मिले तो हमें पानी मिलेगा, एक जहन में तो ये ख्याल आता है। दूसरा ये है कि भाई ये नीडी है, हम इसको देंगे अल्लाह ताला हमें देगा। एक ये चीज़ है भाई इसको पानी की नीड है, ये इंसान है, मैं इंसान हूँ और ज़रूरत पूरी हो गई। तो असल इंसानियत कहाँ पे पैदा होगी? अगर हम ये सोच के दे रहे हैं भाई इसको पानी दे रहे हैं कल हमें मिलेगा, तो ये तो हमारा यानी मफाद हो गया। और अगर ये सोच के दे रहे हैं भाई इसको अगर अल्लाह के वास्ते ये मांग रहा है पानी दे रहे हैं तो हम फ़ायदा चाह रहे हैं भाई ऊपर हमें नेकी मिले, तो कौन सा तरीका सही है आपके मुताबिक? देखिए तरीका तो वही सही है कौन सा कि आप इसके अभी जो मदद कर रहे हैं वो कल को मिलेगी मदद। तो ये तो यानी कि हाँ, मैं बताऊँ, मैं इस पर बात करता हूँ। सही। देखिए ये दुनिया का उसूल है, एक इंसान एक फितरी चीज़ है। सही, फितरत से हम नहीं जंग नहीं कर सकते। फितरत से आप अपने आप को चेंज नहीं, फितरत में फितरत से आप ये कह देंगे ये चीज़ फितरी नहीं है तो फिर एक अलग है। सो सर आपकी अभी आंख जो झड़प रही है यही फितरत है ना, ये आप नहीं कितना भी कोशिश करें कि आपके कंट्रोल में नहीं है, यू हैव नो एक्सेस टू कंट्रोल। यही चीज़ है क्या, ये मेरे है कि मैं अगर यहाँ पे जो भी ज़मीन पे कुछ करूँगा तो कल को जब मेरा अपना हिसाब किताब होगा या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो वादा है अल्लाह का कि जो तुम यहाँ करोगे उसका जो मैं 10 गुना ज़्यादा दूंगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ये बैंक है मेरा, इस बैंक में मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ कि जब मुझे उस वक्त ज़रूरत है। देखिए इंसान है, सही, इंसान में गलती का एक अंसर है। जो अभी आपने भी कहा, बिल्कुल छोटी मोटी गलती होती है, बड़ी भी कभी हो जाती है, गलतियाँ इंसान करता है। तो उस जब हिसाब किताब होगा ना तो वो गलतियाँ और वो काम वो फिर देखा जाएगा। सही। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम हैं और भी। अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करता हूँ, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात, इस तरह की चीज़ें हैं, वो अपनी जगह है, वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए जो काम कर रहा है अल्लाह उससे बोलता है उसका मैं जब बदल दूंगा, क्या बात है, वो तुम्हें नहीं पता वो क्या दूंगा, क्योंकि तुमने फिर मेरे बंदों के लिए किया। नमाज अल्लाह को नहीं चाहिए, नमाज सही, ज़कात अल्लाह को नहीं चाहिए, मेरे रोज़े अल्लाह को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ। वो भी तो मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ ना। क्या बात है कि मुझे कल को वहाँ पे अल्लाह में इसके बदले में कुछ दे दे। लेकिन अल्लाह बोलता है कि जब तुम मेरे बंदों के लिए मदद के लिए निकलोगे, ये सोच करके कि ये कोई गैर है, अल्लाह का लेकिन बंदा है, ये नहीं देखो कि वो तुम्हारे रिश्तेदार है, हिंदू है, मुसलमान है, बस मुसलमान है, हिंदू है, क्या कुछ नहीं, छोड़ो, सिर्फ ये देखोगे कौन है, अल्लाह का बंदा है। तो अगर तुम उसके लिए निकलते हो तो फिर वो जो बदला दूंगा मैं, तो उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। सही बात है। अच्छा, आपके ख्याल में सर आजकल हमारे मुआशरे में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और उसका क्या रीज़न है? जब अगर हम पिछले दौर में देखें, अगर कोई इंसान हमारे मेहमान हमारे घर पे आते थे तो नहीं, देखिए ख़त्म इंसानियत नहीं हो रही है। अगर इंसानियत तो ख़त्म जिस दिन होगी तो उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सही बात है, इंसानियत तो है, यानी कुछ लोग अभी तक हैं। हाँ बिल्कुल अभी है, इंसानियत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। फिर भी बात करें, इसमें हर आपको मज़हब में और हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंसानियत पे बिलीव करते हुए काम कर रहे हैं। सही। और जो लोगों के लिए खड़े ये नहीं होता तो फिर मैं भी कैसे जो काम कर रहा हूँ तो किसी ना किसी के पीछे से मदद ला मैं कर रहा है, बिल्कुल वसीला बना हुआ है। अब वो तो देखा भी नहीं उसने, हो सकता है वो पाकिस्तान में भी नहीं हो, तो है ना, इंसानियत जिंदा है जब ये काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। और अब मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान में देखें डोनेशन के हवाले से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कराची देता है। कराची का सबसे ज़्यादा कराची आता है डोनेशन। तो ये इंसानियत की बेस पे लोग निकालते हैं ना, हकीकत है। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि बाज़ दफ़ा मेरे दिल में शैतान ये चीज़ डाल देता है कि ख़ुद परस्ती, कि मैंने ये किया, ये मैं नहीं करता तो शायद नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है बस। सर कभी कभी आपने ये सोचा है, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि जहन है इंसान के सवाल पे तो आपने कहा है कि पाबंदी है नहीं, आफ्टर डेथ, और ये तो एक लॉजिक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि आफ्टर डेथ क्या होगा तो फिर तो कहानी के एग्ज़ाम से पहले हमें रिजल्ट पता चल जाए, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे तो पता है आफ्टर डेथ क्या होना, उसी की तो तैयारी हो रही है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं भाई उसी की तैयारी कर, ज़िंदगी यही है। नहीं वही बात है, फिर तो जब हमने अल्लाह के बिलीफ वाली बात कर ली ना, उस पर है ना, हमारा तो बिलीव यही है ना,
کہ آفٹر ہمیں تو کوشچن بھی ہمیں پتہ ہے आंसर भी पता है. اور آنسر بھی پتہ ہے ہمیں, सही تو بس اب اس کی تیاری کر لو اب. सही बात है. تو اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں تو شاید اس وقت جتنے بھی مذہب اس وقت یہاں ہیں ان سب میں یہ چیز ہے, حقیقت پتہ ہوا ہے پتہ ہے سب کو کہ آفٹر ڈیتھ انہوں نے کیا ہونا ہے ہونا کیا ہے. اور آپ کے عمل کے ساتھ آپ کو کیا چیز ملنی ہے, ایسا ہی یہ تو سب کو پتہ ہے. میں اگر زمین پہ اکڑ کے چلوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ کل کو میرے لیے مشکل ہے. میں اللہ کی مخلوق کو تنگ کروں گا تو میرے لیے مجھے معلوم ہے کہ ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں میں, مجھے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے مشکل ہے. میں اگر یہاں پہ کسی کو قتل کروں گا ناحق تو مجھے معلوم ہے کہ کل کو مجھے مشکل آنی ہی آنی ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمیں معلوم بھی ہے اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو قتل کرتے ہیں یا کسی کا کچھ بھی نقصان کرتے ہیں اس کا رزلٹ میں پھر بھی ہم کرتے تو ہیں سر. بالکل یہ کیوں؟ وہ شیطان آتا ہے جب آپ وہ بہکاتا ہے. اچھا تو وہی تو آپ کو بہکاتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج کل کے اس میں چلیں کیمرے لگے ہوئے روڈ پہ, ہاں پھر بھی کر رہے ہیں نا. معلوم ہے کہ 20,000 کا جرمانہ, 10,000 کا جرمانہ, ہیلمٹ نہیں پہنوں گا تو جرمانہ. ہاں ہماری پاکستان میں ہیلمٹ تو پہنتے ہی نہیں اور پہننا ہے. پھر وہی چیز ہے نا, وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے لیکن ہم کر رہے ہیں. کل کو جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہم سامنے آ جاتے ہیں, لیکن وہ جو ایک آخری امتحان ہوگا اس میں تو پھر وہ سامنے نہیں ہوگا. اس وقت تو پھر وہ چیز پھر ریٹرن نہیں ہونا ہے. صحیح, پھر تو آپ کا ختم ہو گیا, جو کچھ آپ نے کیا وہ ختم ہو گیا. زبردست. آپ یقین مانیں کہ آپ سے باتیں کر کے بہت سیکھنے کو ملا, کیونکہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور بہار کمیونٹی کے حوالے سے اور کچھ پوری انسانیت کے لیے بہت مدد کر رہے ہیں. آئی ریئلی ریکویسٹ کہ جو نیڈی لوگ ہیں کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, تو سر سے کنیکٹ بھی ہوں اور سر کو سپورٹ بھی کریں, ساتھ میں رہیں. اور دوسری یہ بات ہے سر, پوری انسانیت ہمیں سن رہی ہے, کیونکہ آج پورا سارا جو ہمارا بوڈ کاسٹ کا ٹاپک جو رہا ہے ہیومینٹی رہا ہے, تو اگر آپ کی پوری انسانیت اگر ہمیں سن رہی ہے, آپ کو سن رہی ہے, تو کیا آپ میسج دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آخری بات کی تھی وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں پیپر بھی پتہ ہے, جی, ہمیں اس کا آنسر بھی پتہ ہے, اس کی تیاری کر لیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ دیکھیں, اللہ اپنے جو ہے نا حساب کتاب اس میں چھوٹ اور کر سکتا ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں کے حساب کتاب میں نا اس نے کہا ہوا ہے, گاڈ نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم نے میرے بندوں کو تنگ کیا, چاہے وہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, لیکن وہ پھر آپ کو وہاں حساب وہ سختی ہونی ہے. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب انسان بنیں, صحیح, تو اس کے لیے یہی ہے کہ کیا بات ہے, زبردست. یقیناً دل چھونے والی بات تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ کو پیار ہو تو اللہ کے بندوں سے پیار کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ.